الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 21 سورۃ الاحزاب، اردو ترجمہ اور تفسیر۔ گزشتہ اسباق میں ہم نے غزوہ احزاب کے پس منظر کو پڑھا۔ اس غزوہ کو احزاب یا غزوہ خندق کیوں کہا جاتا ہے، یہ کب واقعہ ہوا، اس میں مسلمانوں کو کن مصائب و آلام سے گزرنا پڑا، کس طرح کی کڑی آزمائش تھی، وہ مکمل پس منظر ہم نے پڑھ لیا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا، اس کو سمرائزڈ فارم میں ہم نے ایک دفعہ پڑھ لیا۔ آج کے سبق میں ہم آیت نمبر 9، جس سے غزوہ احزاب کا ذکر سورۃ الاحزاب میں باقاعدہ اللہ کی طرف سے جو اس سورہ میں کیا گیا، اس ذکر کو پڑھتے ہیں اور قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں اس غزوہ کے پس منظر کو جاننے اور اس غزوہ کے حالات اور واقعات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ کہ اس میں ہمارے لیے کیا درس ہدایت ہے، ہم نے غزوہ احزاب کے ذکر سے کیا اہم نکات ہیں جو سیکھنے ہیں، اور کیا باتیں ہمارے سامنے واضح ہوں گی جس سے ہمیں سمجھ آئے گی کہ اہل ایمان کا مشکلات میں کیا شیوا ہوتا ہے اور منافقین کا کیا طرز عمل ہوتا ہے۔ تو اس رکوع کی آپ کو بہتر سمجھ تبھی آئے گی جب پس منظر سامنے واضح ہوا، اور اس میں 2 لیکچرز گزر چکے ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے، اگر وہ 2 یا ان دونوں میں سے کوئی ایک نہیں لیا تو ان کو مکمل طور پر سن لے تاکہ بیک گراؤنڈ کی سمجھ آ سکے، اور پھر آج کے رکوع کی جب وضاحت کی جائے تو ہر چیز آپ کے سامنے آسانی کے ساتھ واضح ہو سکے۔ تو یہاں ذکر آتا ہے غزوہ احزاب کا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا۔ سب سے پہلا باریک نقطہ جس پر آپ کی توجہ دلانا چاہوں گی، اور پھر اس رکوع کی تفسیر کی طرف چلیں گے۔ پس منظر ہم نے جب پڑھا تو ہم نے مکمل اسباب پڑھے، ہم نے واقعات پڑھے، اور پھر آخر میں ہم نے ذکر کیا تائید الہی کا، نصرت الہی کا، کہ اللہ کی طرف سے مدد کیسے آئی اور کس طرح سے ایک خوفناک آندھی چلی جس نے کفار کے خیموں کو پلٹ دیا اور وہ وہاں سے دم دبا کر بھاگ گئے۔ لیکن اگر ہم قرآن کی نصوص کو دیکھیں، اگر ہم قرآن کریم کی آیات کو دیکھیں، تو یہاں پر نصرت الہی کا ذکر پہلے ہے، اور پھر واقعات اور اس وقت کی منظر کشی کی گئی ہے جب مسلمان پریشانی کا سامنا کر رہے تھے۔ یعنی یہاں پر اللہ کی طرف سے مدد آنے کا ذکر پہلے ہے اور مشکلات کا ذکر بعد میں، جس میں ایک بہت ہی باریک نقطہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے، وہ یہ آتا ہے کہ گزشتہ سبق میں، چلیں میں اس سوال کو ابھی سوال ہی رکھتی ہوں کہ لاسٹ لیکچر میں نے کہا تھا کہ جب ہر طرح سے مسلمانوں کو آزما لیا گیا تو پھر رب العالمین نے آخر میں آندھی بھیجی جس نے کفار کی ہمت کو، حوصلے کو شکست سے دوچار کیا، اور ان کے حوصلے ٹوٹ گئے اور وہ وہاں سے بھاگ گئے۔ تو یہی آندھی پہلے بھی آ سکتی تھی، لیکن پہلے یہ آندھی نہیں آئی، پہلے آزمائش آئی، پہلے مصیبتیں آئیں، اور ان مصیبتوں کا ذکر اب اگلی آیات میں آ رہا ہے نا، تو وہ ہم دیکھیں گے بھی۔ تو نصرت الہی، اللہ مدد کرنے پر بلا شبہ قادر ہے، تو پھر اس نے بالکل آخر میں آ کے کیوں مدد کی؟ اور دوسرا سوال اسی سوال سے جڑتا ہے، وہ یہ کہ اس رکوع میں جب ہم غزوہ احزاب کا ذکر پڑھتے ہیں تو پھر مدد الہی کا ذکر پہلے ہے اور پھر مشکلات کا ذکر بعد میں، تو اس میں کیا حکمت ہے؟ تو اس سوال کو ابھی میں سوال ہی رکھتی ہوں، انشاءاللہ سیریز کے اینڈ پہ اس کا جواب بھی دوں گی، اور تب تک آپ بھی تدبر کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ تو اے ایمان والو، اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو، جب تم پر کچھ لشکر آئے تو ہم نے ان پر آندھی اور وہ لشکر بھیجے جو تمہیں نظر نہ آئے، اور اللہ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ تو ذکر ہوتا ہے کہ اے اہل ایمان، اے فرزندان اسلام، کیا تم اللہ تعالیٰ کے اس انعام کو فراموش کر سکتے ہو جو اس نے تمہیں اس وقت
دیا جو تم پر کرم اس نے اس وقت فرمایا جب عرب کے سارے قبائل ایک لشکر جرار کی صورت میں تم پر حملہ آور ہوئے تھے، اور ان کے مقابلہ میں تمہاری تعداد بھی بہت کم تھی، تمہاری مالی حالت بھی بے حد کمزور تھی، اور تمہاری صفوں میں منافق گھسے ہوئے تھے، وہ بھی قدم بقدم تمہیں اذیت پہنچا رہے تھے۔ بنو قریظہ کی بات کریں تو کفار کے ساتھ ان کا بھی ایک طرح سے عہد تمام ہو چکا تھا، اور وہ اس چیز پر تیار تھے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف دیگر احزاب کی، دیگر گروہوں کی مدد کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان نازک لمحات میں، ان نہایت خستہ حالات میں تمہاری امداد کے لیے تیز آندھی بھیج دی، جنہوں نے کفار کے کیمپوں میں کھلبلی سی مچا دی، اور پھر فرشتوں کا ایسا لشکر بھیج دیا جنہیں تم نہیں دیکھ سکتے تھے، لیکن ان کے نعرہ تکبیر سے کفار کے دل دہل گئے تھے، ان کے اوسان خطا ہو گئے تھے، اور وہ ذلت آمیز پسپائی پر مجبور ہو گئے تھے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی نصرت تم پر ترس نہ کھاتی تو کفار کا یہ ریلا تمہیں خاک کر جاتا، تمہیں یہ سیلاب کی طرح بہا کر لے جاتا، آج تمہارا نام و نشان تک باقی نہ رہتا۔ لیکن اللہ نے ان نامناسب حالات میں مسلمانوں کی مدد کی، فرشتوں کے ساتھ، آندھیوں کے ساتھ کفار کو شکست کا مزہ چکھایا اور نابود کر دیا ان کے ارادوں کو۔ لشکر کون کون سے تھے؟ مدینہ پر حملہ آور ہوئے تھے، ان کا ذکر گزشتہ اسباق میں ہم نے کیا۔ بنو غطفان کے تھے، بنو خزاعہ کے لشکروں نے، انہوں نے مشرق کی طرف سے چڑھائی کی تھی، جنوب مغرب کی طرف سے قریش جو مکہ کے تھے، مکہ سے جن کا تعلق تھا، وہ حملہ آور ہوئے جو کفار تھے، اور جبکہ شمال کی جانب سے انہیں بنو نذیر اور خیبر کے دوسرے یہودی قبائل کی مکمل پشت پناہی حاصل تھی۔ کچھ قبائل نے مدد کی، کچھ قبائل نے باقاعدہ شمولیت اختیار کی، اور مختلف گروہ آپس میں مل گئے، جن میں یہود کے دیگر قبیلے، منافقین اور کفار مکہ کے بہت سے قبائل شامل تھے، جنہوں نے گٹھ جوڑ کر لیا تھا، مسلمانوں کے خلاف ایک ہو چکے تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، تیز ہوا، آندھی کو کہا جاتا ہے ریحًا عربی زبان میں، اور وَجُنُودًا، اور ایسے لشکر لم تروہا جو تم نہیں دیکھ سکے، لیکن ان کی ایگزسٹنس تھی وہاں پر، جنہوں نے اس جنگ میں باقاعدہ شمولیت اختیار کی اور کفار کو میدان جنگ سے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور جو تم کر رہے تھے، جو کچھ تم کر رہے تھے، اللہ اسے دیکھ رہا تھا۔ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، کیا واضح ہوتا ہے یہاں سے کہ ایک جملے میں محاصرے کے دوران ہر فرد کے رویے کا احاطہ کر دیا قرآن میں۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، یعنی یہاں پر کن رویوں کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ یہاں پر کس بارے میں بات کی جا رہی ہے؟ جو تم کر رہے تھے اللہ دیکھ رہا تھا۔ ان رویوں کا ذکر آئے گا آیت نمبر جو 10 ہے اس کے بالکل اختتام پر۔ بہرحال یہاں جو ذکر ہے کہ جس جان نثاری کا تم نے مسلمانوں تم نے ثبوت دیا، بھوک تھی، سردی کی شدت تھی، پیٹ پر پتھر باندھ کر جس طرح تم خندق کھود کر تیار کرنے میں مصروف تھے، ایک ماہ تک جس طرح تم نے کفر اور سرکش لہروں کے سامنے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح مرد مجاہدین نے جو بہادری کے ساتھ مظاہرہ کیا، اللہ تمام حالات کو دیکھ رہا تھا۔ جب تم نے اپنی بندگی کا حق ادا کر دیا نا، تو پھر شان بندہ نوازی نے تمہیں فتح مبین عطا فرمائی۔ اور پھر وہ منافقین کو بھی دیکھ رہا تھا، جنہوں کے دلوں میں نفاق تھا، جن کے دلوں میں دنیا کی محبت تھی، جن کے دلوں میں آخرت کے انجام کی طرف کوئی تصور نہیں تھا، نہ آخرت کے انجام کی طرف ان کو کوئی رغبت تھی۔ تو انہوں نے اپنی ظاہری مصائب و آلام اور مشکلوں کو دیکھتے ہوئے کس طرح سے انحراف کیا، کس طرح سے وہ میدان جنگ سے بھاگے۔ اللہ تو تمام کے امور کو دیکھ رہا تھا، جس کی نیت میں نفاق تھا اللہ اس سے بھی دیکھ رہا تھا، جس کا ایمان غیر متزلزل رہا اللہ اس سے بھی دیکھ رہا تھا۔ اللہ کو سب معلوم ہے،
वकान अल्लाहु बिमा तामलून बसीरा। यहाँ माजी की बात है तो इसीलिए यहाँ ज़िक्र आएगा अल्लाह तुम्हारे कामों को देख रहा था, यानी उस वक्त जब ग़ज़वा अहज़ाब हो रहा था। लिहाजा वैसे वकान अल्लाहु बिमा तामलून बसीरा कान जब साथ आ जाता है तो ये मुसलसल देखने के, मुसलसल के मायने में भी आ जाता है। तो बसीरा के साथ कान अल्लाहु लगा, लाइक ये इस तरह से मायने देगा कि अल्लाह मुसलसल उमूर को देख रहा होता है। तो यहाँ माजी के मानी हम क्यों करेंगे, क्योंकि पस मंज़र से वजाहत होती है कि यहाँ माजी का ज़िक्र शुरू है। तो क्या ज़िक्र है, अगली आयत नंबर 10 तक जाने से पहले मैं कुछ जो पस मंज़र है उसको भी आपके सामने रखती हूँ। जब आयत नंबर 10 है ना, इज़ जाअकुम मिन फ़ौक़िकुम व मिन अस्फ़ल मिनकुम व इज़ ज़ाग़तिल अबसारु व बलग़तिल क़ुलूबुल हनाजिर व तज़ुन्नून बिल्लाहि ज़ुनूना हुनालिक इब्तुलियल मुअमिनूना व ज़ुलज़िलू ज़िलज़ालन शदीदा। तो इन आयत नंबर 10 और 11 पर जाने से पहले, इनके तर्जुमे और तफसीर तरफ जाने से पहले थोड़ा सा ज़िक्र कर लेते हैं कि मैंने गुज़िश्ता लेक्चर में कहा था कि जो झड़पें हुई थी जो एक दूसरे से मुकाबले, क्योंकि ये जंग खालिस जिस तरह से हमला आवर वो तो हो नहीं पाए थे कुफ़ार, क्योंकि वो बड़ी सी खंदक खोद रखी थी मुसलमानों ने, और फिर जो कोई उस खंदक को अबूर करके आता तो फिर उसको जहन्नुम वासिल कर दिया जाता, क्योंकि मुसलमानों की तादाद तो कम थी कि एकदम वो एक बहुत बड़े लश्कर से निमटने के लिए उनकी तादाद नाकाफ़ी थी। लिहाजा उस खंदक की वजह से उनको ये मदद मिली कि वो कम तादाद में अंदर आने की कोशिश करते, और फिर उनके लिए मुसलमान अहले ईमान काफ़ी थे लड़ने के लिए। तो इस दौरान इक्का दुक्का मुकामात पर मार का आराई भी हुई, क्योंकि खालिसतन जंग नहीं हुई, आमना सामना ऐसे नहीं हुआ, लेकिन तारीख़ बताती है कि कुफ़ार के भी कुछ लोग 8, 9, 10 के करीब जो है वो हलाक हुए, और मुसलमानों की भी शहादतें हुई, लेकिन कुफ़ार के मुकाबले में वो कम थी। तो ये मामूली सी जो झड़पें हुई बाकायदा जंग से पहले, तो उसकी कुछ मंजर कशी इस तरह से है कि इस हवाले से हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और अरब के मशहूर पहलवान अब्दे वुद के दरमियान होने वाला मुकाबला तारीख़ में बहुत मशहूर है। वो पूरे अरब का एक माना हुआ शहसवार था और इसकी उम्र 90 साल थी, मगर वो इस उम्र में भी 1000 जंगजुओं के बराबर समझा जाता था। कोई अकेला शख्स इसके मुकाबले में आने का सोच भी नहीं सकता था। वो घोड़े को भगाते हुए एक ही बार में खंदक पार करने में कामयाब हो गया। 90 साल का बूढ़ा है, लेकिन क्या वो खंदक जो उस वक्त कुफ़ार के जवानों से आसानी से अबूर नहीं हो रही, वो अपने घोड़े समेत खंदक को अबूर करते हुए मुसलमानों वाली साइड पे आ जाता है, कामयाब हो जाता है, और तन तन्हा उसकी तरफ आकर दावत मुबाज़रत किसने दी, यानी इस तरफ आते ही वो दावत देता है कोई जो मेरा मुकाबला कर सके। तो इस तरफ हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उसके मुकाबले में आने के लिए तैयार हुए। उसने आकर ललकारा मुसलमानों को कि है कोई जो मेरा मुकाबला कर सके। अब वो शख्स है जो बहादुर है और उसकी बहादुरी के गुण पूरे कुरैश जो हैं वो गाते हैं। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उसके मुकाबले में आए और आपने उस पर हमला करके उसको जहन्नुम वासिल कर दिया था। तो इस समय दीगर 2-3 मार्का आराई हुई 2-3 अशखास के दरमियान, और बिल्कुल इस तरह से इस तरफ से अहले ईमान यहाँ से जंग करते, यहाँ से अपना मुकम्मल भरपूर दिफा करते, और उस तरफ से कुफ़ार अगरचे वो खंदक अबूर करने में उस तरह से कामयाब ना हो सके, लेकिन कोई इक्का दुक्का शख्स जो कि इस महासरा आराई के दौरान अगर तो खंदक अबूर करता तो वो मुसलमानों के हाथों जहन्नुम वासिल कर दिया जाता। तो जिस तरह ये मुहासरा हमने गुज़िश्ता लेक्चर में पढ़ा तकरीबन 25 दिन जारी रहा। तो मुहासरे की जो गैर मुतवक्का तवालत थी वो तो उधर से हमला करने की नीयत से आए, लेकिन यहाँ पर अब वो मुहासरा तवील होता जा रहा था, तो डेली वो अपने जानवरों को ज़िबा करते, अपने खाने का एहतमाम करते, अपने कैंप्स उन्होंने लगाए हुए थे। तो ये जब मुहासरा तूल पकड़ता जा रहा था तो इस तरफ मुसलमानों की हिम्मत और उनकी शुजाअत में इजाफ़ा होता जा रहा था, जबकि उस तरफ उनकी बुज़दिली में, कुफ़ार की जो बुज़दिली है वो दिन ब दिन फैलती चली जा रही थी। और फिर इस दौरान हमने गुज़िश्ता लेक्चर में डिटेल पढ़ी हज़रत नुआइम बिन मसऊद की
کہ ان کی حکمت عملی سے بھی بنو قریظہ اور حملہ آور قبائل کے درمیان بد اعتمادی پیدا ہو گئی تھی۔ طویل محاصرے کے بعد اچانک خوفناک آندھی نے بھی اپنا رنگ دکھایا اور فرشتوں کے لشکروں کی دہشت بھی تھی جس کی کیفیت کا اندازہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ان سب کچھ کا نتیجہ کچھ اس طرح سے نکلا کہ عرب کی تاریخ کے سب سے بڑے لشکر کو اپنے مقاصد حاصل کیے بغیر ناکام اور نامراد واپس لوٹنا پڑا۔ اب یہاں کی منظر کشی کرتے ہیں آیت نمبر 10 کی اور 11 کی۔ آیت نمبر 10 میں ذکر آتا ہے اذ جاؤکم، پوری آیت پڑھتے ہیں اور پھر ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، اور جب کافر تمہارے اوپر سے اور تمہارے نیچے سے آئے، اور جب آنکھیں ٹھٹک کر رہ گئیں اور دل گلوں کے پاس آ گئے تو تم اللہ پر طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ یعنی یہاں پر کیا ذکر کیا جا رہا ہے کہ دشمن نے جب تمہیں ہر طرف سے گھیر لیا تھا، صورتحال اتنی بھیانک تھی کہ دہشت کے مارے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں، خوف اور ہیبت سے کلیجے منہ کو آ رہے تھے۔ یہاں پر آتا ہے نا کہ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرُ، حناجر جمع ہے، واحد کیا ہے؟ حنجرہ۔ حلق کی نچلی طرف کو حنجرہ کہتے ہیں عربی میں۔ جب انسان حد درجہ خوفزدہ ہو تو اسے یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس کا دل اچھل کر باہر نکل رہا ہے۔ جس طرح ہم عربی میں ایک محاورہ تو یہاں پر استعمال ہوا ہی نا، اردو میں محاورہ ہے کہ کلیجہ منہ کو آنا، تو اس کی یہاں پر نشاندہی کی گئی وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرُ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، ٹھیک ہے، اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ جب دشمن تمہارے نیچے کی طرف سے بھی اور اوپر کی طرف سے بھی تم پر حملہ آور ہوا چاہتا تھا، تو اس کی جو جغرافیکلی تشریح ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ مکہ، طائف اور مدینہ حجاز ہی میں واقع ہیں، جبکہ اسی علاقے میں اوپر شمال کی طرف تبوک کا علاقہ ہے۔ اس پہاڑی سلسلے اور ساحل سمندر کے درمیان ایک وسیع میدان ہے جس کا نام تہامہ ہے۔ حجاز کے پہاڑی سلسلے اور تہامہ کے درمیان سطح مرتفع ہے جو اگرچہ پہاڑی علاقہ تو نہیں مگر میدانی سطح سے ذرا بلند ہے۔ اس علاقے میں بنو غطفان وغیرہ قبائل آباد تھے۔ یعنی ایک یہ سطح مرتفع ہے، زمین کے کسی بالائی حصے کو سطح مرتفع کہا جاتا ہے۔ وہ اگرچہ پہاڑی میدان، پہاڑی علاقہ نہیں تھا، لیکن وہ خطۂ ارض دوسرے خطۂ ارض سے ذرا بلند تھا، اور اس علاقے میں بنو غطفان وغیرہ کے قبائل آباد تھے۔ اس لحاظ سے آیت میں جو زیر مطالعہ الفاظ ہیں کہ دشمن تمہارے اوپر کی طرف سے اور نیچے کی طرف سے تم پر حملہ آور ہوئے، تو ان کا مفہوم یہ ہے کہ مدینہ کے اوپر کی طرف سے بنو غطفان وغیرہ، جبکہ نیچے تہامہ کی طرف سے قریش مکہ حملہ آور ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس آیت کی جغرافیکلی تشریح کے بعد ہم چلتے ہیں وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ بھی پڑھ لیا ہم نے، وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، جب تمہاری آنکھیں دہشت کے مارے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، مراد کیا ہے؟ خوف کی وجہ سے آنکھوں کا پتھرا جانا۔ اور وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اس کا بھی ذکر پڑھ لیا۔ اب کرتے ہیں ذکر وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ یعنی ان کلمات سے پتہ چلتا ہے کہ سب لوگوں کی سوچ اور اندیشے ایک جیسے نہیں تھے، یکساں نہیں تھے۔ یعنی اس وقت تمام کی جو کنڈیشن تھی اس کا ذکر تو کر لیا وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، لیکن وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ اس جملے سے ہمیں پتہ لگتا ہے وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا کی بھی تفصیلات۔ وہ کیا ہیں کہ سب لوگوں کو ایک وقت ایک جیسے حالات سے تو گزرنا پڑ رہا تھا، لیکن ان کی سوچ اور اندیشے ایک جیسے نہیں تھے۔ منافق تو یہ خیال کر رہے تھے کہ اب اسلام کا درخت جو ہے وہ جڑوں سے اکھڑ جائے گا، کیونکہ یہ سارے قبائل حملہ آور ہوئے ہیں، تو یہ جو گنتی کے مسلمان ہیں یہ بھی اپنی یعنی جو اس زمین سے ہیں وہ مٹا دیے جائیں گے۔ اعوذ باللہ، ایسا ہونا تو نہیں تھا لیکن منافقین کا خیال تھا۔ تو یہ جو آندھی ہے، یہ جو قبائل کی فوم میں ہماری طرف آ رہی ہے، یہ اس چراغ کو بجھا دے گی جس کو یہ مسلمان جلاتے ہوئے اس پوری دنیا کو فتح کرنے کے زور پہ ہیں۔ اور بزدل لوگ میدان جنگ سے بھاگنے کی تدبیریں بھی کر رہے تھے، طرح طرح کے ہیلے بہانے تراش کر واپس لوٹنے کی اجازتیں بھی رسول اللہ سے مانگ رہے تھے۔
تو بعض نے تو اجازت مانگنے کو بھیجا، تکلف ہی اختیار کیا، اور انہوں نے کیا کیا کہ جیسے ہی موقع ملا میدان کو، مورچے کو خالی چھوڑ کر چپکے سے پیچھے کو کھسک گئے۔ یہ ان لوگوں کی کنڈیشن بتائی جا رہی ہے جن کے دلوں میں ایمان پختہ نہیں تھا۔ لیکن کچھ ایسے لوگ بھی تھے مردان پاک باز، ان کا ایسا گروہ بھی تھا جنہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے وعدوں پر پکا یقین تھا۔ حالات بے شک حوصلہ شکن تھے، فضا خطرات کے بادلوں سے اٹی ہوئی تھی، لیکن یہ جو نوجوان ہیں، اہل ایمان ہیں، ان کی وفا کشیوں اور ان کے عزموں ثبات میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آیا، اور انہوں نے مردانہ وار ان مصیبتوں کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے مرد مجاہد ہونے کی تصدیق کی، اس کا اظہار کیا، اور انہوں نے دکھایا کہ جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے پھر وہ وقتی طور پر آنے والی مشکلات، مصائب و آلام سے خوف زدہ یا اس سے خوف زدہ ہوتے ہوئے قدم پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ بھاگ جانا تو دور کی بات ہے، قدم بھی وہ اپنی جگہ سے ادھر ادھر نہیں ہوتا۔ تو آزمائش تو بڑی سخت تھی، اس کا ذکر ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا۔ دیکھیں زلزلہ، یہ لفظ کس طرح، اذا زلزلت الارض زلزالہا، سورہ زلزال میں ہم پڑھتے ہیں نا کہ زمین کو قیامت کے دن ایسا ہلایا جائے گا، مکمل طور پر ہلا دیا جانا۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، ایسی بری طرح سے زمین ہلائی جائے گی کہ اس کے اندر جو کچھ سمایا ہوا ہے وہ تمام کا تمام اگل دے گی۔ اس قسم کا شدید طرح سے ہلا دیا جانا زلزلہ کہلاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی شدید ترین آزمائش کی مومنین کی۔ ہنالک ابتلی المؤمنون، یہی وہ مقام تھا جہاں پر خوب آزمایا گیا ایمان والوں کو۔ وزلزلوا زلزالا شدیدا، اور پھر وہ خوب سختی سے جھنجھوڑے گئے رہے تھے، اور جو اہل ایمان تھے وہ اس آزمائش میں بھی اپنے آپ کو ثابت قدم رکھتے ہوئے انہوں نے ثبوت دیا کہ جس کے دل میں کلمہ حق لا الہ الا اللہ ہوتا ہے وہ دنیا کی کسی بھی مصیبت سے نہیں گھبراتا، وہ اپنے قدموں میں ذرا سی لغزش پیدا نہیں ہونے دیتا۔ منافقین کا رویہ کیا تھا، آیت نمبر 12 سے انشاءاللہ اگلے اسباق میں پڑھیں گے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم، سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔